الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بھائی درود پاک کے حوالے سے ملنے کے لیے تشریف لائے، گفتگو بھی کی، اچھا لگا، اور درود پاک کے پوسٹر بھی لے کر گئے مساجد میں لگانے کے لیے۔ تو ان کی کال آئی اور بڑی ایک عجیب بات کی انہوں نے۔ وہ کہنے لگے کہ جب بھی میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو میرا دل بڑی تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں کوئی اور ذکر و اذکار کروں، درود پاک کا کوئی اور صیغہ پڑھوں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو دل بڑی تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں، شیطان نا بندے کے ساتھ بہت چلاکی اور عیاری کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک کوئی شخص پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، اور بالفرض اگر کوئی شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے، افضل درود پاک پڑھتا ہے، تو سمجھے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا اللہ کی رحمت کی بارش کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان کو کب یہ گوارا ہوگا کہ کوئی شخص درود ابراہیمی جیسا افضل اور مقدس درود پاک پڑھے اور اللہ کی رحمت اس کا مقدر بنے؟ تو ظاہر ہے وہ بندے کے ساتھ کھیلتا ہے، وساوس میں مبتلا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کا یہ جو مبارک عمل ہے یہ چھڑوایا جائے۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، آئے روز ظاہر ہے کہ میں الحمدللہ کام ہے تو عاشقان رسول رابطہ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے نیک آدمی، بڑے نیک پرہیزگار، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے اور چاشت و اشاق پڑھنے والے، مجھے کہنے لگے، کال آئی، کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب بھی میں نے تہجد پڑھی ہے نا تو اگلے دن میرا رزق بڑا کم ہو جاتا ہے، اس دن دکان پر سیل نہیں ہوتی۔ جس رات میں تہجد پڑھ لوں نا، جس دن تہجد پڑھ لوں، بس اگلے دن مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور میرا جو رزق ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور میری سیل کم ہو جائے گی، گاہک دکان پر کم آئیں گے۔ اب تصور کریں، دیکھیں یہ کتنا خطرناک وسوسہ ہے۔ اس میں آج کا جو بیان ہے نا، یہ سمجھے کہ ایک تربیتی بیان ہے۔ اللہ نے چاہا اس کے ذریعے آپ کی بہت ساری اصلاح ہونے والی ہے آج، تو خوش بخت ہوگا وہ شخص کہ جو آخر تک اس کو سنے گا۔ اللہ نے چاہا اصلاح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا، اللہ کی رحمت سے، رب کی رحمت سے خوب آپ کی اصلاح ہوگی، اور بہت کچھ سیکھ کر آج اس ویڈیو سے آپ جائیں گے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی بندے کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اور اسی طرح اس بچے کے ساتھ شیطان بھی ایک اپنا ابلیس، اپنا ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ اب ایک جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ بندے کے دل کی دائیں سائڈ پر چپک جاتا ہے، اور ابلیس شیطان جو ہے وہ بندے کی دل کی بائیں طرف چپک جاتا ہے۔ اب فرشتے کا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، اور جو لعین شیطان ہے اس کا کام ہے برائی کی دعوت دینا، وساوس ڈالنا۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو دین میں بہت زیادہ پختہ ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ شیطانی وساوس کا شکار بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، اور ان کی بنسبت وہ لوگ کہ جو دین کی اتنی زیادہ فہم و فراست نہیں رکھتے، دین کا بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، یا جن کو ضروریات دین کا بھی علم نہیں ہوتا، وہ بہت جلد وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرض بندے کو کوئی خیال آیا تو اب وہ کیسے جج کرے کہ آیا یہ جو خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے، یا یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ کس طرح جج کرے؟ اب عالم دین ہے کوئی، وہ تو جج کر لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ عام بندہ کس طرح جج کرے کہ یہ خیال کس کی طرف سے ہے؟ تو علماء کرام نے ایک بہت آسان فارمولہ اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل میں جو بھی خیال آئے اس خیال کو شریعت پر پیش کرو، وہ دیکھو کہ شریعت میں اس خیال کے متعلق کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو غصہ آیا اور اس کا دل کیا کہ میں کسی کو ماروں، سپوز، تو اب وہ اپنے اس خیال کو شریعت پر پیش کرے کہ دیکھے کہ شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تو شریعت تو غصہ کرنے سے منع فرماتی ہے، مسلمان کو مارنے سے، پیٹنے سے، گالیاں نکالنے سے منع کرتی ہے، تو اس طرح اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کام درست نہیں ہے۔ اسی طرح بالفرض جیسے ان بھائی صاحب کو وسوسہ آیا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور جب بھی تہجد پڑھی ہے میرا رزق تنگ ہو گیا۔ اب بتائیں کہ اب اس خیال کو اگر ہم شریعت پر پیش کریں تو یہ تو مسنون عمل ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا
پسندیدہ عمل ہے، اور وہ مبارک عمل ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو میں دوں، من یسألونی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کروں۔ دیکھیں یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، انعامات سے مشرف فرماتا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھے اور اس کا رزق تنگ ہو جائے؟ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے نا۔ اس طرح کے کئی وساوس بندوں کو آتے ہوں گے اور بندے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہوں گے۔ آج میں شیطان کے 7 حملے آپ کو بتاؤں گا جو اکثر لوگوں پر یہ حملے کرتا ہے۔ 7 حملے، ان حملوں کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، ان 7 حملوں کا آپ کو علم ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ شیطانی وساوس کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر شیطان حملہ کرے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا حملہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور کس طرح میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلا حملہ جو شیطان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم عبادت نہ کرو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، وہ بخش دے گا، تمہیں بلا حساب بخش دے گا۔ اور بھی تو لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم بھی نہ کرو۔ اور پھر ایک بڑا خطرناک وسوسہ بندے کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر تمہیں خوش بخت لکھا جا چکا ہے تو پھر تمہیں عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تمہیں اتنی عبادت، ریاضت اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر تمہیں بدبخت لکھا جا چکا ہے پھر تو تمہاری عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، پھر تو تمہاری عبادت کرنا ہی تمہارے لیے فضول ہے۔ تو اگر اللہ آپ کو بچائے گا تو آپ یہ کہہ کر شیطان کو بگا دو گے کہ اے لعین دفع ہو جا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا ہی مجھے عبادت کے لیے تو کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں؟ میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، دوسرا حملہ جو شیطان کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ تو عبادت کرنے پر منحصر ہے اور عبادت کر کے ہی چھوڑے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی عبادت کو مؤخر کیا جائے۔ اب وہ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج نہ عبادت کرو، کل کر لینا، آج نہ کرو کل کر لینا، تم تو بہت تھکے ہوئے ہو، تمہارے ذمہ اور بہت سارا کام بھی ہے، کوئی بات نہیں، سستی میں مبتلا کر دیتا ہے، کل کر لینا۔ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ یہ کہہ کر اسے بگا دیں گے کہ کیوں، آج کا کام میں کل پر نہیں چھوڑوں گا، کیا پتا آج میری زندگی کی آخری رات ہو، کیا پتا کہ پھر مجھے عمل کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر آج کا کام میں کل پر چھوڑ دوں گا تو کل کا کام پھر میں کب کروں گا، کل کا کام کب کروں گا، میں نے آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر جب شیطان کی کاٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ تیسرا وسوسہ بندے کے دل پر ڈالتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اچھا، جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ یہ تو عمل کرنے پر منحصر ہے اور کرے گا بھی اب، تو وہ ایک خطرناک وسوسہ بندے کو خطرناک وسوسے میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کر لو لیکن جلدی جلدی عبادت کرو، تم اگر نماز پڑھ رہے ہو جلدی جلدی پڑھو، ذکر کر رہے ہو جلدی جلدی کرو، درود پاک پڑھ رہے ہو جلدی جلدی پڑھو، کہ ابھی تو تمہارے بہت سارے کام تمہارے پیچھے باقی ہیں، ابھی تو تم نے دکانداری بھی کرنی ہے، دیکھو آج تمہاری اتنی سیل بھی نہیں ہوئی، جلدی جاؤ، جا کر دکان پر بیٹھو تاکہ تمہاری اچھی آمدنی ہو، تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں معاملات تم نے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، فلاں تمہاری ذمہ داری ہے تم نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ سمجھے کہ کافی کام اس ٹائم بندے کے ذہن میں وہ لا رہا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ بس جلدی 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 نا اس عبادت کو کرے اور جلدی فارغ ہو جائے۔ وہ مردود تو چاہتا ہی ہے نا کہ بندہ عبادت کرے نہ، اب ظاہر ہے کہ یہ تو منحصر ہو گیا عبادت کرنے پر، اب اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ جلدی عبادت کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اگر توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، تو آپ یہ کہہ کر شیطان کو بگا دو گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا ہی عبادت کے لیے ہے تو میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی عبادت کروں گا، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل، تھوڑا عمل، نقصان کے ساتھ کیے گئے بڑے عمل سے بہتر ہے۔
جب مجھے بھیجا ہی عبادت کرنے کے لیے گیا ہے تو میں تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا۔ وہ تو کہتا ہے نا جلدی جلدی کرو، کیوں کہ جلدی جلدی جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نہ خشوع و خضوع، نہ سجدوں کی لذت، نہ قیام کی لذت، بس اسے پتہ ہی نہیں ہوتا رکعتیں کتنی پڑھی اور کون سی صورتیں پڑھی، واجبات درست طریقے سے نماز کے ادا کیے، نماز درست طریقے سے پڑھی نہ پڑھی، بس جلدی جلدی پڑھو۔ وہ کہتا ہے کہ کسی طرح یہ جلدی جلدی عمل کرے، عبادت کرے، تاکہ اس کا عمل خراب ہو جائے۔ تو جب آپ اس کو یہ کہہ کر رد کر دیں گے، دھتکار دیں گے کہ نہیں، میں نے اطمینان اور سکون کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا، پھر جب شیطان کا کوئی وار اس کے اوپر نہیں چلتا تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا کہ میں نے اسے عبادت سے روکنے کی کوشش کی، یہ عبادت سے نہ رکا، میں نے اسے عبادت کو مؤخر کرنے کا کہا، اس نے عبادت کو مؤخر نہ کیا، میں نے اسے کہا کہ عبادت کو خشوع و خضوع کے بغیر اور جلدی جلدی ادا کر، لیکن یہ اس سے بھی باز نہ آیا، اور یہ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس نے عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اب ایک خطرناک وار شیطان بندے پر کرتا ہے، وہ یہ کہ اسے ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے آج تہجد پڑھی ہے نا، تم نے مشقت کی، تم دیکھو کس ٹائم اٹھے، لوگ سوئے ہوئے تھے، اتنی مشقت کی، سردی میں تم نے وضو کیا، تہجد پڑھی، اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب آپ تہجد گزار ہو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج آپ نے ایک پارہ تلاوت قرآن کریم کی ہے، آج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج آپ نے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، آج لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ تو اتنے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہو، آپ تو لوگوں کے ساتھ بلائیاں کرنے والے ہو، آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والے ہو، آپ تو بڑے اخلاق والے ہو۔ سمجھے کہ وہ اس طرح اگر عبادت کر لی، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ خراب کر دوں، اور اس کی جو عبادت ہے وہ اس کے لیے الٹا وبال بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کو لوگوں کو بتانے کی وجہ سے اس کی گرفت فرما لے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق بخشے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے گا، تو آپ شیطان کو یہ کہہ کر رد کر دو گے، دور کر دو گے، دھتکار دو گے، اور کہو گے کہ نہیں، میں نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، میری عبادت کرنے کا مقصد صرف اس کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا کہ جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر ریاکاری ہو۔ میری عبادت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں عبادت کر رہا، میری عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ پھر شیطان ایک اور حملہ یہاں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا، یہ بہت بڑا خطرناک حملہ ہے، اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ بھی نا اس حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ شیطان وسوسہ اب یہ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو تم چھپ کر عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔ اب وہ چھپ کر عبادت کر رہا ہے، اور ذہن بھی یہی ہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں بتانا، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو لوگوں پر مطلع کر دے، لوگوں کو اطلاع ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب میں تہجد گزار ہوں، اور اتنا زبردست تہجد گزار ہوں کہ میں لوگوں کو بتانا بھی گوارا نہیں کرتا، اور میرا فقط عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھے کہ اس میں بھی ریاکاری کا پہلو وہ ڈال دیتا ہے، اور بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو پوشیدہ ہو کر، چھپ کر میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ اس عبادت کو لوگوں پر ظاہر کر دے، لوگوں پر ظاہر کر دے۔ تو یہ جب یہ حملہ کرے تو اس وقت بھی اس کو دھتکار دیا کریں، اور یہی کہا کریں کہ بس میرا جو بھی عمل ہوگا، جو بھی عبادت ہوگی، وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوگی، مجھے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، میرا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے، اس طرح دھتکار دیں گے، تو شیطان ایک آخری حملہ کرے گا، اور یہ حملہ بھی بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا نا کہ اس بندے پر میں نے اتنے سارے وار کیے، اتنے حملے کیے، کسی بھی وار کا شکار نہیں ہوا، عبادت بھی کر لی، سب کچھ اس نے کر لیا، اور اطمینان و سکون کے ساتھ، اور ریاکاری بھی نہیں کی، تو اب اس کا عمل کس طرح برباد کروں؟ تو ایک طریقہ، ایک حربہ آخری وہ استعمال کرتا ہے، وہ یہ کہ بندے کو تکبر اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، تکبر اور خود پسندی میں۔ اب کیا ہوتا ہے جناب کہ بندہ جب عبادت کر لیتا ہے تو اپنے اندر اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو بعض اوقات بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، شیطان اس کو وسوسہ یہ ڈالتا ہے
کہ بھئی تم تو بڑے عظیم آدمی ہو کہ تم نے تہجد پڑھ لی. بھائی لوگ تو آج کل فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے اور تم تہجد پڑھنے والے ہو. لوگ آج فرض روزے نہیں رکھتے اور تم نفلی روزے رکھنے والے ہو. تم ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہو. لوگ تو جو ہے وہ ایک تسبیح درود پاک کے نہیں پڑھتے اور تم دن میں 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہو. تم تو بڑے عظیم آدمی ہو. تمہارے جیسا عمل تو کسی اور شخص کا عمل ہی نہیں ہے. تم تو بڑے گریٹ، یو آر اے گریٹ مین. بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں تکبر آ جاتا ہے. اور خصوصاً اس وقت تکبر بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے کہ جب کوئی شخص اس سے ملے اور کہے کہ جناب مجھ سے درود پاک پڑھا نہیں جاتا، بمشکل ایک تسبیح پڑھتا ہوں، بمشکل 313 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ ایک تسبیح 313، الحمدللہ میں تو بھائی 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں. اگرچہ اس کو یہ جو بتاتا ہے، بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ریاکاری کی نیت سے بتاتا ہے. یہ ایک خود پسندی، اپنی ایک سمجھے کہ اپنی نمائش، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں دیکھو اتنا عظیم شخص ہوں کہ میں اتنا بڑا عمل کرتا ہوں، کہ میں اتنا پڑھتا ہوں اور تم اتنا پڑھتے ہو. سمجھے کہ ایک تکبر آ جاتا ہے. پھر جب تکبر آتا ہے تو تب بھی بندے کا عمل برباد ہو جاتا ہے. تو میری جو آج کی گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جب بھی وسوسہ ڈالے تو آپ نے اس وسوسے کو شریعت پر پیش کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے. اللہ کا قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے. یا آپ اگر سمجھ نہیں پا رہے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ اس طرح کا وسوسہ آ رہا ہے تو وہ اس وسوسے کی زبردست کاٹ کر دیں گے. اور اگر آپ دل میں اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے اور اس کی بات مان لیں گے تو سمجھیں کہ ساری زندگی پریشانی میں مبتلا رہیں گے. اور آپ کا وہ نیک عمل جو کہ اگر ہو سکتا تھا کہ وہ عمل آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا تھا، آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، آپ اس وسوسے، شیطانی وسوسے کی نظر اس عمل کو کر بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے عمل سے، اس مبارک عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات آ رہے ہوں تو کمنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں.